بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، نزول میں 49 نمبر پر ہے۔ سورۃ الجن کے بعد نازل ہو چکی ہے۔ ترتیبی مصحفی میں 7 نمبر پر ہے، سورۃ الانعام کے بعد ہے۔ اس سورت کو اعراف اس لیے کہا جاتا ہے کہ آیت نمبر 86 میں اعراف کا ذکر ہے۔ یہ ہے تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے۔ ربط اسمی یہ ہے کہ سورۃ الانعام سے پہلے مائدہ میں فرمایا وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تم پر اوپر سے مائدہ نازل فرمائیں گے، لیکن بشرط اللہ تجعلوا فی الانعام نصیبا لغیر اللہ، اس شرط کے ساتھ کہ تم جانوروں میں غیر اللہ کے لیے حصے مقرر نہ کرو۔ اب سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں وَيُنْقِذُكُم مِّنَ الْأَعْرَافِ وَيُدْخِلُكُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تم کو اعراف سے بچائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ صرف یہ نہیں، وَيُعْطِيكُمُ الْأَنْفَالَ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اللہ رب العزت تمہیں انفال دیں گے، تمہیں غنیمتیں دیں گے۔ یہ ہے ربط اسمی دونوں صورتوں کے درمیان۔ ربط معنوی کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہے۔ ما قبل صورت کے اختتام ہوا ان الفاظ کے ساتھ اِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر اجابتی دعا کا نمونہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا دعا قبول فرمایا۔ سورۃ الانعام میں رد شرک اعتقادی پر ادلہ عقلیہ کے ذریعے سے، یہاں پر اس بات پر ادلہ نقلیہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں تفصیلاً۔ یا ما قبل صورت میں شرک فعلی کی تردید تھی اور مشرکین کے بعض رسوم کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پر ایک اور رسم پر رد ہو رہا ہے، وہ ہے طواف بالبیت عریاناً، کہ مشرکین مکہ ننگا بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اس صورت میں اس رسم کی تردید ہے۔ یا ما قبل صورت کے اندر 3 مسائل ذکر ہو گئے، تو اب اس صورت کے اندر ترغیب ہے کہ اس مسئلے کو بیان کرو۔ اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ الانعام کے بعد ذکر کیا۔ دعوی صورت، اس صورت کے اندر 3 دعوے ہیں، 3 مضامین ہیں۔ پہلا مضمون ہے تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت نمبر 2 میں ہے فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، کہ آپ کے دل میں اس قرآن کے بیان کرنے سے تنگی نہ آئے، کیونکہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور پن ہے۔ دوسرا مسئلہ توحید، اور اس کا ماخذ ہے آیت نمبر 29 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر امر ربی بالقسط، میرے رب نے حکم فرمایا قسط کے ساتھ۔ قسط سے مراد التوحید، توحید کے ساتھ میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اے میرے محبوب اس مسئلے کو بیان کرو، قرآن و سنت کی تابعداری کرو، ہر انسان کو یہ حکم ہے۔ آیت نمبر 3 میں اس کا تذکرہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابعداری کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے۔ خلاصی صورت ان 3 مسئلوں پر
اللہ رب العزت نے واقعات ذکر کیے ہیں اعلیٰ طریق لفظ نشر غیر مرتب، یعنی جس طرح اجمال ہے تفصیل اس کے موافق نہیں ہے، بلکہ منتشر طور پر وہ تفصیل ذکر ہے۔ پہلا مسئلہ ہے فلا یکن فی صدرک حرج من، کہ آپ مسئلے کو بیان کریں اور آپ کے دل میں تنگی نہ ہو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں سب سے آخر میں، کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر قوم کے طرف سے مصائب آئے، بادشاہ کے طرف سے مصائب آئے، سامری کے طرف سے مصائب آئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا، دل کو تنگ نہیں کیا۔ اس طرح تو بھی دل کو تنگ نہ کرنا، مسئلے کو بیان کرتے جانا۔ دوسرا مسئلہ ہے اتباع کرو ما انزل کا، قرآن و سنت کی تابعداری کرو اے میرے مخاطب۔ اس پر سب سے پہلے واقعہ ذکر ہوا شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا۔ شیطان نے اپنی خواہشات کی تابعداری کی، گمراہ ہوا، مرتد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دے دی۔ اور تیسرا مسئلہ توحید، اس پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے 59 میں، ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے 65 میں، صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے 73 میں، شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے 79 میں۔ کہ دیکھیے ان سب انبیاء علیہ السلام نے مسئلہ توحید کو بیان کیا ہے، تو آپ بھی مسئلہ توحید کو بیان کریں۔ الف لام میم صاد، اللہ ان الفاظ کے معانی کو جانتے ہیں۔ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں الف لام میم صاد انا اللہ اعلم من افضل، میں جانتا ہوں اس کو جس کو میں فضیلت دیتا ہوں۔ یا یہ جو الف لام میم صاد ہے یہ ہے علم نشرح سے، علم نشرح سے، کہ دیکھ کے میں نے آپ کا سینہ قرآن کے لیے نہیں کھولا ہے۔ یا اس میں تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابجد کے لحاظ سے، وہ اس طرح الف لام میم صاد، ابجد کے حساب سے الف کا عدد ہے 1، لام کا عدد ہے 30، میم کا عدد ہے 40، صاد کا عدد ہے 90، تو ان سب کو جمع کر کے 161 عدد بن جاتی ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ کا دین اللہ رب العزت 161 سال میں پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ اور پھر یہ بات ہوئی کہ ہارون الرشید کے زمانے میں اقتدار چین، ہندوستان، اس کے ارد گرد علاقوں تک پھیل گیا، اور ہارون الرشید نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے حکم پر، ہارون الرشید نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو حکم کیا کہ آپ کتاب الاموال لکھ دے جس میں خراج کے مسائل ہو، کیونکہ جو حکومت ہے، خلافت کا نظام ہے، یہ بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ پھر مامون کے زمانے میں فقہ حنفی رائج ہوا۔ ایک مرتبہ امام صاحب رحمہ اللہ کے خلاف مصر کے علاقہ رئی شہر میں بہت سارے علماء جمع ہو گئے تھے، اور انہوں نے امام صاحب رحمہ اللہ کے خلاف باتیں شروع کی۔ جب مامون کو اس بات کا علم ہوا کہ لوگوں نے اجتماع کیا اور اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف انہوں نے باتیں کی، تو مامون نے ان سب کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تم سے 14 مسائل کے بارے میں سوال کرتا ہوں، تم نے اس کا جواب دینا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو اصولی مدونہ ہے اس کو دیکھنے کے بغیر، تو وہ سارے علماء چپ ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ تو مامون نے فرمایا اگر یہ بوڑھا عالم نظر ابن شمیل تمہارے اندر موجود نہ ہوتا تو میں تم سب کو گرفتار کرتا اور تمہیں سخت کڑی سزا دے دیتا۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کا مقام۔ آج کل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فقہ کو نہیں جانتے تھے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام تھے، مجتہد تھے، اس کو پرائے بھی مانتا ہے، اپنا بھی مانتا ہے، اور خود ان کے زمانے کے علماء اور مجتہدین اس بات کے اقراری تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شان تھا فقہ کے اندر، لیکن آج کل کے جو اندھے ہیں انہیں یہ نظر نہیں آتا۔ تو الف لام میم صاد اس میں تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کتاب انزل الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہے جو اتاری گئی آپ کے طرف، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہ ہو جائیے آپ کے سینے میں تنگی، منہ اس قرآن کے بیان سے، لتنذر بھی تاکہ آپ ڈرائے، بھی اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو، وذکریٰ للمؤمنین، یہ قرآن نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پہلا مسئلہ ذکر ہوا کہ قرآن کو بیان کرتے رہو اور اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ دوسرا مسئلہ اتباع کرو ما انزل کا، تابعداری کرو اس کا جو تمہارے طرف اتارا گیا ہے، من ربکم تمہارے رب کے طرف سے، ولا تتبعوا من دونی اولیاء، تابعداری نہ کرو من دونی اللہ کے علاوہ اولیاء شیاطین کا، اولیاء سے مراد شیاطین ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، وکم من قریۃ اہلکناہا، کتنے ہی قریۃ گاؤں والے تھے، اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا، فجاء باسنا بیاتن، آیا تھا ان کے پاس ہماری عذاب بیاتن رات کو، او ہم قائلون، او بمعنی واو وہم قائلون، اس حال میں کہ وہ آرام کرنے والے تھے، قیلولہ کرنے والے تھے، قیلولہ سے ہے، چونکہ عذاب جب بھی کسی قوم پر آیا ہے تو وہ یا تو صبح کے وقت یا رات کو، کیونکہ یہ دونوں اوقات غفلت کے اوقات ہوتے ہیں، او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کرتے تھے، یا او تنویع کے لیے، فجاء باسنا بیاتن، آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو، او ہم قائلون، اور بعض پر عذاب آیا دوپہر کے وقت، آرام کے وقت۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ قائلون یہ کسی سے بدل نہیں ہے، قائلون الشرکا، ان کے پاس ہمارا عذاب آیا اس حال میں کہ وہ شرک کی دعوت کرنے والے تھے، فما کان دعواہم، پس نہیں تھا ان کا پکار اس جام باسنا جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین، یقیناً ہم تھے ظالم، فلنسألن الذین ارسل الیہم، ضرور بضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے، ارسل الیہم جن کے طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، ولنسألن المرسلین، ضرور بضرور ہم پوچھیں گے المرسلین بھیجے ہوئے پیغمبروں سے۔ اب سوال یہ کہ اللہ ان سے پوچھیں گے کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے، جواب فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ضرور بضرور ہم بیان کریں گے ان پر بعلم، اپنے علم کے مطابق، اپنے علم کے ساتھ ہمیں پتہ ہے، معلوم ہے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، کیونکہ نہیں تھے ہم بے خبر، لیکن ہم ان سے پوچھیں گے توبیخ کے لیے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن میں کسی سے نہیں پوچھیں گے، جیسا کہ سورۃ القصص آیت نمبر 78 نکالیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی سے نہیں پوچھیں گے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 78، پارہ نمبر 20، آیت نمبر 78، پارہ نمبر 20، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی سے نہیں پوچھیں گے، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهُمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهُمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مجرمین سے
کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101 نکالیے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101، وہاں پر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، بس ان کے درمیان آپس میں کوئی تعلقات نہیں ہوگی، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نئی لوگوں یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ نہیں یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن میں۔ اس طرح سورۃ الرحمن آیت نمبر 39، سورۃ الرحمن آیت نمبر 39 نکالیے۔ وہاں پر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں کسی سے سوال نہیں ہوگا، کسی ان سے سوال نہیں ہوگا، نہ کسی جن سے سوال ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ، بس اس دن لا يُسْأَلُ سوال نہیں کیا جائے گا، عن ذنبہ اس کے گناہ سے متعلق، انس ولا جان نہ کسی ان سے، ولا جان نہ کسی جن سے۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، اور ہمارے سامنے جو آیت ہے اس سے معلوم ہوا کہ سوال ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوال دو قسم پر ہے، ایک برائے توبیخ ہے اور دوسرا برائے استخبار ہے۔ تو جہاں پر یہ ہے کہ سوال ہوگا تو وہاں پر مطلب یہ ہے کہ سوال بطور توبیخ کے ہوگا، اور جہاں پر یہ ذکر ہے کہ سوال نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ استخبار کے لیے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو معلومات حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے ان دونوں قسموں آیات کے آپس میں تطبیق۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ والوزن اعمال کا وزن یومئذ اس دن، الحق حق و سچ ہے، فمن ثقلت موازینہ پس جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوا، فاولئک هم المفلحون پس یہی لوگ کامل فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ اور جس کے اعمال کا پیمانہ ہلکا ہوا، فاولئک الذین خسروا انفسهم پس یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تھا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون بسبب اس کے کہ یہ لوگ ہماری آیات کا بے قدری کرنے والے تھے۔ یہاں پر یظلمون کا لفظ ذکر کیا اور مراد اس سے کفر ہے، بسبب اس کے کہ یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، کیونکہ الکفر والظلم من واد واحد یکفر الظلم ویراد الکفر، کہ کبھی ظلم ذکر ہوتا ہے مراد کفر ہوتا ہے، کبھی برعکس، یہاں پر بھی ظلم کا معنی کفر ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تحقیق ہم نے تم کو جگہ دی تھی زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ ہم نے دیا تھا تم کو فی زمین میں معائشہ رہنے کے اسباب، گزران کے اسباب، قلیلا ما تشکرون بہت توڑے ہیں تم میں شکر کرنے والے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر ہم نے تم کو شکلیں دی تھی۔ اصل میں یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا آبَاءَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَا آبَاءَكُمْ ہم نے تمہارے آبا کو پیدا کیا، اس کو شکل دی، آدم علیہ السلام کو۔ ثم تاکیبی ذکری کے لیے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں شکلیں دی، ثم قُلْنَا تاکیبی ذکری کے لیے، پھر یہ سنو
ہم نے کہا تعلی ملائکت فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے طرف، فسجدوا الا ابلیس پس ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین نہیں تھے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال فرمایا اللہ نے ما منعکا کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تسجدا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتکا جب میں نے تم کو حکم کیا۔ قال ابلیس نے کہا انا خیر منہ میں بہتر تھا اس سے، کیونکہ خلقتنی من نار تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین تو نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو من طین مٹی سے۔ قال فرمانے لگے اللہ فاہبط منہا اتر جاؤ یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا اس جنت میں، فخرج نکل جا انک من الصاغرین یقیناً تو ہے ذلیلوں میں سے۔ قالا کہنے لگا شیطان انظرنی مجھے مہلت دیجئے، الی یوم یبعثون لوگوں کے زندہ ہونے دن تک۔ قالا فرمانے لگے اللہ انک من المنظرین یقیناً تجھے مہلت دیا گیا ہے۔ قالا کہنے لگا شیطان فبما اغویتنی بسبب اس کے کہ تو نے میری زندگی کو تنگ کیا، اغویتنی عرب کہتے غور رجل اذا فسد عیشو کہ آدمی گمراہ ہوا یعنی اس کی جو معاشی زندگی تھی وہ تنگ ہو گئی۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم ضرور بضرور میں بیٹھوں گا لہم ان کے لیے صراطک المستقیم آپ کی سیدھی راہ میں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم پھر ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم سامنے کے طرف سے، ومن خلفہم اور پیچھے کے طرف سے، وعن ایمانہم دائیں طرف سے، وعن شمائلہم بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین نہیں پاؤ گے آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شاکرین شکر کرنے والے۔ قال اخرج منہا فرمایا اللہ نے نکل جا یہاں سے، مذموماً ذلیل ہو کر، مدحورا دتکارا ہوا، لمن تبعک منہم البتہ جو تابعداری کرے گا آپ کا ان لوگوں میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین ضرور بضرور میں تم سب سے جہنم کو بھروں گا۔ شیطان کو اللہ نے یہ حکم کیا کہ تو سجدہ کر آدم علیہ السلام کی طرف، اس نے کہا میں افضل ہوں اور آدم علیہ السلام مفضول ہے، اور افضل مفضول کے پیچھے کس طرح سجدہ کر سکتا ہے؟ اس نے تکبر کیا اور نص کے مقابلے میں قیاس کو اس نے ترجیح دی۔ اسی وجہ سے خطیب شربینی لکھتے ہیں اول من قاسا فی مقابلۃ النص فهو ابلیس، نص کے مقابلے میں جس نے قیاس کو ترجیح دی تھی وہ ہے ابلیس۔ بعض حضرات اس بات کو احناف پر چسپا کرتے ہیں کہ احناف قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ یہ بات ان کا مکمل طور پر غلط ہے۔ احناف کے ہاں اصول تو یہ ہے کہ سب سے پہلا اصل ہے قرآن، پھر ہے سنت، پھر ہے اجماع، اور چوتھے نمبر پر ہے قیاس۔ اور نرا قیاس بھی حجت نہیں ہے، بلکہ وہ قیاس جو مستنبط ہو قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، وہ قیاس حجت ہے۔ تو احناف کے خلاف یوں پروپیگنڈا کرنا کہ وہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں نص پر، یہ افتراء ہے، جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے۔ احناف کے اصول تو یہ ہے کہ ایک طرف ضعیف حدیث ہے، دوسرے طرف قیاس ہے، تو آپ قیاس کو ترک کر دے اور ضعیف حدیث کو قبول کر لے، کیونکہ ضعیف حدیث میں یہ ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو۔ لہٰذا احناف قیاس کو ترجیح نہیں دیتے
بلکہ احناف احادیث کو اور نصوص قطعیہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور احناف کے ہاں اصول فقہ میں یہ اصول ہے کہ قیاس مظہر للاحکام ہے، مثبت للاحکام نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احناف کے ہاں قیاس مستقل دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ قیاس معتبر ہے جو قرآن و سنت سے مستنبط ہو۔ تو اول من قاس فی مقابلۃ النص و ابلیس سے وہ لوگ مراد ہے جو نص کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان نے تکبر کیا، وجہ فضیلت یہ ذکر کی کہ میں آگ سے پیدا ہوا۔ حال یہ ہے کہ مٹی آگ سے بہتر ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ تکبر ہمیشہ کون کرتا ہے؟ جو ذلیل ہو۔ جس کو اللہ نے کچھ کمالات دی ہو کبھی وہ تکبر نہیں کرتا، اس میں عاجزی ہوتی۔ ہم نے اپنے کابر کو دیکھا کہ باوجود علم کے، مقام و مرتبت کے، ان میں اتنی عاجزی اور انکساری تھی کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ اس کی میں تعبیر کر سکوں۔ تو تکبر ہمیشہ وہ آدمی کرتا ہے جو احمق ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ تکبر کرتا ہے۔ بدائع الفوائد میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کئی وجوہات ذکر کی ہے اس بات پر کہ مٹی بہتر ہے آگ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آگ کے مزاج میں فساد جبکہ زمین کی مزاج میں آبادی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مٹی بہتر ہے۔ اسی طرح نار میں شدت ہے جبکہ مٹی میں سکون اور آرام ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مٹی ہر انسان کے لیے ضروری ہے جبکہ آگ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ آگ اپنے وجود میں دوسرے اشیاء کی طرف محتاج ہوتا ہے جبکہ زمین اس طرح نہیں ہے، وہ اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کی طرف محتاج نہیں ہوتا۔ اس طرح آگ میں رکھنے والا چیز وہ جل جاتا ہے، بخلاف زمین کے کہ زمین میں اگر آپ کسی چیز کو رکھو گے تو وہ جلے گا نہیں بلکہ اور ابھرے گا۔ اس طرح آگ کے مادے میں احراق ہے، جلانا، جبکہ تراب میں آرام اور استقرار ہے۔ تو ان وجوہات سے یہ معلوم ہوا کہ مٹی بہتر ہے آگ سے۔ تو معلوم ہوا کہ تکبر ہمیشہ وہ آدمی کرتا ہے کہ جو ذلیل ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا آدم اسکن انت، آپ رہے، وزوجک تیری بیوی، الجنہ اس باغ میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس دونوں کھاؤ، مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ان تقرب، اگر تم قریب ہو گئے تو ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین، کمی کرنے والوں میں سے۔ فوسوس لہما الشیطان، پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما، لام للعاقبت، تاکہ اس کا عاقبت انجام یہ کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے، ما اوری عنہما من سوآتہما، جو چھپے ہوئے من سوآتہما، ان کے عورتوں میں سے، ان کے بدن ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے تھے۔ وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، وقال شیطان نے کہا ما نہاکما ربکما، نہیں روکے تم دونوں کو تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر اس واسطے کہ ہو جاؤ تم فرشتے، او تکون من الخالدین، یا ہو جاؤ تم من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ وقاسمہما، قسم کھائی شیطان نے ان دونوں کو، انی لکما لمن الناصحین،
یقیناً میں تم دونوں کے لیے البتہ خیر خواہوں میں سے ہو۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس اتار دیے ان دونوں کو بغرور، ان دھوکے کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو منع کیا گیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، اگر تم قریب گئے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام نے کیوں اس دانے کو کھایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں آئے گا فَنَسِیَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا تھا، آدم علیہ السلام نے اس کا قصد ارادہ نہیں کیا تھا، اور بھول کی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے اس کے سامنے بار بار قسمیں کھائی۔ آدم علیہ السلام کا خیال یہ ہوا کہ شاید جب یہ قسمیں کھاتا رہتا ہے شاید وہ جو منع ہے وہ منسوخ ہو گئی ہو، اور صحیح جواب یہ ہے کہ وہ بار بار اس کے سامنے قسمیں کھاتے رہے کہ ان سے وہ بات ہی بھول گئی کہ اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، تو ان نے بھول میں اس درخت کا دانہ کھا لیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اتار دیے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پس جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے دانے کو، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ظاہر ہو گئے ان دونوں کے سامنے سوآتُهُمَا، ان کے بدن، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وَطَفِقَا وہ شروع ہو گئے یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ جنت کے پتوں کو اپنے جسم پر چسپا کرتے تھے۔ وناداہما ربہما، آواز دی ان کو ان کے رب نے، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، آیا میں نے تم کو نہیں روکا تھا اس درخت کے کھانے سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ یقیناً شیطان تم دونوں کے لیے عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کے دانے کو کھا لیا تو بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئے لہما ان کے لیے سوآتہما، ان کے جسم۔ بعض حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ ان دونوں کے جسم کھل گئے تھے، وہ ننگے ہو گئے تھے، لیکن جو حضرات یہ معنی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے جسم نظر آنے لگے۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے جسم کو دیکھے تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لہٰذا اگر ان کے جسم ظاہر بھی ہوئے تھے تو ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہوئے تھے۔ اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہاں پر خلعت فاخرہ مراد ہے، یعنی ان کے اوپر جنت کا لباس تھا، وہ جنت کا لباس اتر گیا تھا، اور نیچے ایک اور لباس تھا عام، وہ موجود تھا۔ جیسا کہ کسی تانہ دار سے عہدے کو چھین لیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے وردی اتارا گیا، جبکہ اس کے جسم پر تو کپڑا ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، لیکن جو عزت کا لباس تھا وہ اس سے اتارا گیا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی خلعت سے مراد خلعت فاخرہ مراد ہے، ایک نورانی لباس اس کے جسم پر موجود تھا، وہ نورانی لباس اس کے جسم سے اتارا گیا تھا۔ پھر وہ اس پتوں کو کیوں جمع کرتے تھے؟ تاکہ دنیا میں جائے بطور نشانی اپنے ساتھ یہ پتے وغیرہ لے کر جائے۔ دونوں توجیہات ہیں مفسرین کا۔ تو پھر سوآت کا معنی عزت ہوگا کہ ان کی عزت ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ ان سے جنت کا لباس جو ہے وہ اتر گیا۔ قال ربنا، دونوں نے کہا ہمارے رب، ظلمنا انفسنا،
ہم نے کمی کی اپنے نفسوں پر، وَإِن تغفر لنا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، وترحمنا، ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، لنکن من الخاسرین، البتہ ضرور بضرور ہو جائیں گے ہم من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ قال، فرمائے اللہ نے، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے لیے عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں مستقر قرار پکڑنے کا جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، فائدہ حاصل کرنے ایک وقت مقرر تک۔ قال، فرمایا اللہ نے، فِیہا تحیون، تم اس زمین میں تحیون جیو گے، وفیہا تموتون، اس میں مرو گے، ومنہا تخرجون، یہاں سے نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے لباس، یواری سوآتکم، جو تمہارے جسم کو چھپاتا ہے، وریشاء، زینت کا سبب ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے نعمتوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس طرح نکالا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اتارا تھا ان سے ان کے لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھا دے ان کو، سوآتہما، ان کے جسموں کو، انہ یراکم ہوا قبیلہ، یقیناً یہ شیطان تم کو دیکھتا ہے، وقبیلہ، اس کے خاندان اور فیملی لشکر، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یقین ہم نے بنایا ہے شیاطین دوست ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے، قالوا، وہ کہتے ہیں، وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس کام پر اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، واللہ امرنا بہ، اللہ نے ہمیں اس بارے میں حکم فرمایا ہے۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یقین اللہ حکم نہیں فرماتے بے حیائی کے ساتھ، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، امر ربی بالقسط، میرا رب نے مجھے حکم کیا انصاف کے ساتھ، واقیموا وجوہکم، اور اس بات کا حکم کیا ہے، اقیموا وجوہکم، کہ تم اپنا رخ سیدھا کرو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس یا ہر سجدے کے وقت، وادعوا، پکار اس اللہ کو، مخلصین، خالص کر کے لہو، اس اللہ کے لیے، الدین، پکارنا، کما بداکم، جس طرح اللہ نے تم کو پہلے بار پیدا کیا، تعودون، تم لوٹو گے واپس۔ فریقاً ہدا، ایک جماعت کو اللہ نے ہدایت دی، اور فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک جماعت پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، یقیناً انہوں نے بنایا تھا شیاطین کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ویحسبون، یہ لوگ گمان کرتے، انہم مہتدون، یقیناً یہ لوگ ہدایت پر ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر سجدہ کے وقت زینت کا سامان اختیار کرو، وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، حد سے تجاوز نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، یقیناً اللہ پسند نہیں کرتے المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، من حرما، کس نے حرام کیا، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، وہ زینت جس کو اللہ نے نکالا اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاک چیزوں کو خوراک میں سے۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، یہ نعمت ہے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں اشتراک کے ساتھ، کافر بھی لباس پہنتا ہے، خالصۃ یوم القیامہ، خالص ہوگی یہ نعمت ہے قیامت کے دن میں موحدین کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم کول کول کر بیان کرتے وضاحت کے ساتھ دلائل، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انما حرم ربی الفواحش، یقیناً میرے رب نے حرام کے بے حیائی کے کام، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے اس سے اور جو چھپے ہوئے ہے، والاسم، گناہ کو، والبغی، سرکشی کو، بغیر الحق، نامناسب طور پر، وان تشرکوا باللہ، حرام کی اللہ نے کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ،
ما لم ينزل بھی سلطان، اس کو کہ اللہ نے نہیں اتارا بھی اس کے معبودیت پر سلطان کوئی دلیل، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ کہو تم علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس آیت میں انسان کے تکمیل کے لیے 4 باتیں ذکر ہے۔ پہلی بات، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا دو، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر وما بطن، اللہ نے بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مشرک اور مبتدی نہ بنو، والاسم والبغی، اللہ نے گناہ کو حرام کیا ہے، ظلم کو حرام کیا ہے، شرک نہ کرو، بدعات نہ کرو۔ تیسری بات وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بغیر دلیل کے بات نہ کرو، بغیر دلیل کے تم بات نہ کرو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تم جھوٹ نہ کہو، جھوٹ بھی نہ کہو، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو جب تم ان 4 چیزوں سے بچو گے تو اس کے بدلے میں 4 باتیں حاصل ہوگی۔ نمبر 1، اگر بے حیائی سے بچو گے تو عفت اور پاک دامنی حاصل ہوگی۔ اگر بدعات و شرک سے بچو گے تو موحد اور متبع سنت بنو گے۔ تیسری بات، اگر بغیر دلیل کے بات نہیں کرو گے تو شجاع بن جاؤ گے۔ شجاع، جو آدمی بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا وہ بہادر ہوتا ہے، ہر جگہ اپنی بات کر سکتا ہے۔ چوتھی بات، اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو عالم بن جاؤ گے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کے لیے اجل، ایک مدت مقرر ہے عذاب کا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ جاتی ان کے پاس وہ مدت، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہو سکتا، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے۔ یہ بطور محاورہ کے ذکر کیا، جب عذاب آ جاتی ہے تو نہ پیچھے ہو سکتا ہے نہ آگے ہو سکتا ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے اولاد، اما یاتینکم رسل منکم، اگر آ جائے تمہارے پاس رسول، کئی پیغمبر، منکم، جو تمہارے جنس میں سے ہو، یقصون علیکم آیاتی، ایسے پیغمبر کے جو بیان کرے تم پر میری آیات کو، فمن اتقى، پس جو شخص ڈرتا رہا اللہ سے، وہ اصل اپنے عمل کو درست رکھا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پس ان پر نہ کوئی خوف ہوگا آئندہ زمانے میں، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، تخویف، وہ لوگ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنها، اور تکبر کے ساتھ اس سے منہ موڑ لیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے، آگ والے ہیں، آگ کے باسی ہے، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن ازلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس سے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ بناتا ہے، او کذب بآیاتی، یا اللہ کے آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اولئک ینالہم، یہ لوگ جو ہے ینالہم، ان کا، ینالہم نصیبہم، پہنچے گا ان کو، نصیبہم من الکتاب، ان کا حصہ، من الکتاب، جو لکھ چکا ہے۔ کیا مطلب؟ حصہ لکھا ہوا وہ اپنی زندگی میں انہیں پہنچتا رہے گا عذاب کا، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آ جاتے ان کے پاس رسلنا، ہمارے قاصد، یتوفونہم، کہ وہ روح قبض کرتے ان سے، قالوا، وہ فرشتے ان سے کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ؟ قالوا، جواب میں کہیں گے، ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، یہ لوگ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، یقیناً تھے وہ کافر۔
قال فرمائیں گے اللہ دخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ فی امم مع امم، ایسی جماعتوں کے ساتھ قد خلت من قبلکم، جو گزر چکی تھی تم سے پہلے، من الجن والانس، جنوں میں سے انسوں میں سے، فی النار، آگ میں، کلما دخلت امہ، جب بھی داخل ہو جائے گی ایک جماعت، لعنت اختہا، وہ لعنت بھیجے گی اختہا اپنے ہم مشربوں پر، حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا، یہاں تک کہ وہ سارے اس میں اکٹھا ہو جائیں گے، قالت اخراہم، کہیں گے پچھلے لوگ، مرید لاولاہم، اپنے پہلے والوں کے بارے میں، اپنے پیروں کے بارے میں، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، بس آپ دے دیں ان کو دو چند عذاب آگ کا۔ قال فرمائیں گے اللہ، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دو چند عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، کہیں گے پیر اپنے مریدوں سے متعلق، فما کان لکم علینا من فضل، نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر، من فضل، کوئی مرتبہ، فذوقوا العذاب، پس چکو تم عذاب، بما کنتم تکسبون، بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقینا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، تکبر سے منہ موڑا اس سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل، یا تک کہ داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے سم میں، سوئی کے سرنگ میں، یعنی وہ سوئی جن کے ذریعے سے کپڑوں کو سیا جاتا ہے، جس طرح اونٹ کی صورت قضائیہ داخل نہیں ہو سکتی سم الخیاط میں، تو اسی طرح یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ تعلق بالمحال۔ یا بعض حضرات نے ذکر کیا الجمل، یہ مشدد ہے، حتی یلج الجمل، جمل سے مراد حبل السفینہ، یعنی جس کے ذریعے سے کشتی کو باندھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے کشتی کو باندھا جاتا ہے، وہ بڑی رسی، وہ بڑی رسی اگر تم اس سوئی کے سوراخ میں داخل کرو گے تو وہ بڑی رسی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح یہ کافر لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم سزا دیتے مجرمین کو، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے من جہنم مہاد، جہنم کا چادر اوڑھنا ہے، ومن فوقہم غواش، اور اپنے اوپر سے غواش، بسترے ہوں گے، آگ کے بسترے اوپر ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اس طرح ہم سزا دیتے ظالموں کو۔ بشارت، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل کرتے رہے نیک، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، لا نکلف، ہم مکلف نہیں کرتے، نفسن کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کے طاقت کے مطابق، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے باعث، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم، ہم نکالیں گے وہ کچھ جو ان کے سینوں میں، من غل، کینہ، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوئی ہوگی ان کے نیچے سے نہریں۔ وقالوا الحمد للہ الذی، کہیں گے یہ لوگ الحمد للہ الذی، شکر ہے اللہ کے لیے، الذی، وہ ذات، ہدانا، جس نے ہم کو پہنچا اس مقام تک، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم خود نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آ چکے تھے رسول ربنا، ہمارے رب کے قاصد بالحق، کے حق کے ساتھ۔ ونودوا ان تلکم الجنہ، ان کو آواز دی جائے گی یہ جنت ہے، اورثتموہا،
تم کو یہ جنت میراث میں دی گئی بما کنتم تعملون، بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے۔ یہ جنت تمہاری ابا کی جنت تھی، آدم علیہ السلام کو اس سے نکالا گیا تھا، دوبارہ تمہیں یہ جنت میراث میں مل گئی۔ یہاں پر فرمایا بما کنتم تعملون، حال یہ کہ دخول الجنت اللہ کا فضل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ظاہری سبب ہے دخول جنت کا، اسی وجہ سے اعمال کے طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، آواز دیں گے جنت والے اصحاب النار، آگ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، تحقیق پا لیا ہم نے وہ وعدہ جو ہمارے ساتھ ہمارے رب نے کیا تھا، حقا حق و سچ۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، آیا تم نے پا لیا ما وعد ربکم، جو وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے، حقا حق۔ قالوا، وہ کہیں گے نعم، جی ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پس اعلان کرنے والا اعلان کریں گے ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، یقیناً لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر، اللہ کا پٹکار ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگوں جو روکتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، ویبغون عوجا، تلاش کرتے تھے اس میں کجی کو، وہم بالآخرۃ کافرون، یہ لوگ آخرت پر انکار کرتے تھے۔ وبینہما حجاب، ان کے درمیان حجاب، ایک آڑ ہوگی، وعلی الاعراف، اور ایک اونچی جگہ پر رجال، کچھ آدمی ہوں گے، یعرفون، جو پہچانیں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ ونادوا اصحاب الجنہ، پکاریں گے یہ لوگ جنتیوں کو، ان سلام علیکم، یقیناً سلامتی ہے تم پر، لم يدخلوها وهم یطمعون، یہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس میں لیکن وہ امید رکھیں گے کہ یہ لوگ داخل ہو جائیں گے۔ یہ اصحاب الاعراف کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں کئی توجیہات ہے۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ جن کے حسنات و سیئات برابر ہے، یہ وہی لوگ ہیں، اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے مر چکے ہو، کفار کے اولاد ہے۔ اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ مراد ہے کہ جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے گئے ہو، کہ جب کہ جہاد فرض عین نہ ہو۔ مختلف توجیہات ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کے نگاہ دوزخ والوں کے طرف پھیر دیے جائے گا، قالوا، کہیں گے یہ لوگ، ربنا، ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ ہمیشہ ملنا فرمانا، یہ تو ظالم قوم ہے۔ ونادى اصحاب الاعراف، پکاریں گے اعراف والے، رجالا، کچھ مردوں کو، یعرفونہم بسیماہم، کے پہچانیں گے یہ لوگ ان کو ان کی نشانیوں کے ساتھ۔ قالوا، کہیں گے یہ لوگ، ما اغنی عنکم جمعکم، فائدہ نہیں دیا تم کو جمعکم، تمہاری مال کے جمع کرنے نے، یا جمعکم، تمہارے لشکر اور طاقت نے تم کو کوئی فائدہ نہیں دیا، وما کنتم تستکبرون، وہ جو تم تکبر کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین، یہ ہے وہ لوگ جنتی، اقسمتم، جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ انہیں رحمت نہیں پہنچائے گا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ ادخلوا الجنہ، جنت داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، نہ تم غمگین ہوں گے۔ ونادى اصحاب النار، پکاریں گے آگ والے، اصحاب الجنہ، جنتیوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر کچھ پانی بہاؤ، او مما رزقکم اللہ، یا ہمیں دو اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دی ہے۔ قالوا، کہیں گے جنتی، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یقیناً اللہ نے ان دونوں کو کفار پر حرام کیا ہے، مشروبات و ماکولات کو۔ الذین، وہ لوگ، اتخذوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا کر رکھا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا،
ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ، پس آج کے دن ہم ان کو چھوڑیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ، جس طرح انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بلایا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ جو تھے ہمارے آیات کے انکار کرنے والے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، تحقیق ہم لے کر آئے تھے ان کے پاس بِكِتَابٍ، ایک ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس کی وضاحت ہم نے کی تھی، عَلَىٰ عِلْمٍ، اپنے علم کے مطابق، ہدن ہدایت تھی، وَرَحْمَةً رحمت تھی، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر اپنے آخری انجام کا۔ یوم یاتی تاویلہ، جس دن آئے گا ان کا انجام۔ یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ، جنہوں نے اس دن کو بلایا تھا، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آ چکے تھے ہمارے پروردگار کے پیغمبر، بالحق کے حق لے کر، فہل لنا من شفاء، اے ہمارے لیے ہے کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا، پس وہ سفارش کرے ہمارے لیے، او نرد، یا ہمیں واپس بھیج دیے جائے دنیا میں، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، پس ہم عمل کریں گے اس عمل کے علاوہ جو ہم کرتے تھے دنیا میں۔ قد خسروا انفسهم، تحقیق انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، گم ہو جائیں گے ان سے وہ جھوٹ جن کو یہ لوگ تراشتے تھے۔ ان ربکم اللہ، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 لمحوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر برابر ہوئے اللہ عرش پر، ما یلیق بشانہ، یغشی اللیل النہار، اللہ پہناتے رات کو دن کا چادر، یطلبہ حثیثا، یطلبو تلاش کرتے دن رات کو، حثیثاً جلدی کے ساتھ، والشمس والقمر، اور تابع کہ اللہ نے سورج کو، چاند کو، تاروں کو، مسخرات بامرہ، سب تابع ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، الا لہ الخلق، خبردار اس اللہ کے لیے اختیار ہے پیدائش کا، والامر، اور اللہ کا حکم چلتا ہے، تبارک اللہ رب العالمین، برکت والے اللہ رب العالمین، جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے۔ ادعوا ربکم، دیکھیں یہاں پر فرمایا الا لہ الامر والخلق، کہ اللہ ہی کے لیے پیدائش کے اختیار ہے، والامر، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس آیت کی طرف دیکھ کر علماء نے ذکر کیا، من فرق بین الخلق والامر وہو مومن، ومن جمع بینہما فہو کافر، جس نے خلق اور امر میں فرق کیا تو وہ مومن ہے، کیونکہ خلق اللہ کا مخلوق ہے، امر اللہ کا حکم ہے جو کہ کلام اللہ ہے، اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ تبارک اللہ رب العالمین، ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخفیہ، آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، یقین اللہ محبت نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد نہ مچاؤ زمین میں اصلاح کے بعد، وادعوا، پکارو اس اللہ کو، خوفاً، خوف کے ساتھ، وطمعاً، امید کے ساتھ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے بہت زیادہ قریب ہے۔ وہو الذی، اللہ وہ ذات، یرسل الریاح، جو بیچتے ہوا کو، بشراً، بشارت کے طور پر، بین یدی رحمت، رحمت سے پہلے، حتی اذا قلت، یہاں تک کہ جب اٹھاتی ہے یہ ہوا، سحاباً ثقالا، بادلوں کو، ثقالاً، جو کہ بہت زیادہ وزنی ہے، سحاباً ثقالا، بادلوں کو اٹھا لیتی ہے، وزنی بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، ہم اس کو ہنکاتے ایک ایسی شہر کے طرف جو بنجر ہے، فانزلنا بالماء، پس ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے سے، نازل کرتے اس کے ذریعے سے بارش کو، فاخرجنا به من کل الثمرات، پس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھلوں سے، کذالک نخرج الموتى،
اس طرح ہم نکالیں گے مردوں کو لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، وہ گاؤں الطیب، وہ زمین، وہ گاؤں الطیب جو عمدہ ہے، یخرج نباتہ نکالتے اپنے نباتات کو، بإذن ربی اپنے رب کے حکم کے ساتھ، والذی خبث اور جو زمین بنجر ہے، لا یخرج الا نکدا وہ نہیں نکالتا سوائے نکدن ایسا پودا جو مفید نہ ہو، ایسا فصل جو کچھ کام نہیں آتا۔ کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم پیر پیر کر بیان کرتے دلائل، لقوم یشکرون اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتی ہے، اس کے سامنے ہم دلائل پیر پیر کر بیان کرتے ہیں، مختلف اندازوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ ہم ان کے سامنے قرآنی آیات کو کول کول کر مختلف طریقوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک کچھ عقلی دلائل ذکر ہو گئے اور کچھ جنتی اور جہنمیوں کے احوال اور اصحاب الاعراف کے احوال ذکر ہو گئے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومی، پھر یہاں سے نقلی دلائل ذکر ہے مسئلہ توحید کے اس بات پر۔